بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو اردن کے بادشاہ کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ فن لینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کے وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر برائے خارجہ اور دفاعی امور کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ اور چین کے صدر آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ کل وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے قطر میں اردن کے سفیر زید مفلح اللوزی نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے نام شاہ عبداللہ دوم کا پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فن لینڈ کے صدر سولی نینستو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ فن لینڈ کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ فن لینڈ کی وزیر اعظم سنا میرین کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے کچھ میچز دیکھنے کے لیے کل دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کویت کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ متعدد وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے کویت کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے لوسیل اسٹیڈیم میں میچ کے دوران ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے قریبی برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر برائے خارجہ اور دفاعی امور سائمن کوئنوے کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے جس کے دوران فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور جوہری مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئرلینڈ کے وزیر برائے خارجہ اور دفاعی امور نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے انعقاد میں کامیابی پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے انسانی ذمہ داری پر یقین کی بنیاد پر بین الاقوامی یکجہتی اور برڈن شیئرنگ یعنی بوجھ بانٹنے کے جذبے کے تحت اور کسی ثقافتی، مذہبی اور نسلی امتیاز کے بغیر دنیا بھر میں پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کی مدد کے لیے اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں کی کوششوں کے کلیدی حامیوں میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ میں قطر کی نائب مستقل مندوب محترمہ جواہرہ عبدالعزیز السویدی نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے اجلاس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ قطر UNHCR کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ان پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو اسے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کرتے ہیں۔ قطر نے 2020-2023 کی درمیانی مدت کے دوران UNHCR کے لیے $61 ملین سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر UNHCR کے پروگراموں کو دنیا بھر میں نافذ کرنے کی کوششوں کے لیے تمام ضروری مدد فراہم کرتا رہے گا۔ اٹلی میں قطر کے سفیر اور روم میں اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے لیے قطر کے مستقل مندوب خالد بن یوسف السادہ کو اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم
FAO کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف کل FAO کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کی رپورٹ کے مطابق انہیں اس دورے کی دعوت سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے دی ہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران چین کے صدر ریاض عرب چینی سربراہی اجلاس برائے تعاون اور ترقی اور ریاض گلف چینی سربراہی اجلاس برائے تعاون اور ترقی میں شرکت کریں گے۔ ان دونوں اجلاسوں میں تمام شعبوں، خاص طور پر اقتصادی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصبا کو کل کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کویت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 3 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جبکہ یہودی آبادکاروں نے فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں پر دھاوا بول دیا اور وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ فوج نے فلسطینیوں کو مسجد کے اندر جانے سے روک دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق متعدد فوجی گاڑیاں غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں فلسطینیوں کی زرعی اراضی میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے وہاں فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں کل منی ایکسچینج مارکیٹ کے قریب بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے ننگرہار صوبے میں ایک پیسنجر ٹرین پر کیے گئے حملے میں 7 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ کسی گروپ یا پارٹی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ تہران سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے کل 12 افراد کو حراست میں لے لیا، جن پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کا تعلق بیرون ملک ایجنٹوں سے ہے اور وہ تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نیٹ ورک کے ممبران ہالینڈ اور جرمنی میں مقیم ایران مخالف ایجنٹس کی مدد سے ہتھیار خرید کر تخریبی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بیان میں حراست میں لیے گئے افراد کی نیشنلٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اور نہ ہی کوئی اور تفصیل دستیاب ہوئی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ میں کل مراکش کی ٹیم نے اسپین کی ٹیم کے خلاف سنسنی خیز پینلٹی شوٹ آؤٹ جیتنے کے بعد ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور یوں مراکش ٹورنامنٹ کے آخری 8 میں پہنچنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ یہ میچ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا، جس میں مقررہ وقت میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی اور یوں پینلٹی شوٹ آؤٹ کے تحت مراکش کی ٹیم نے یہ مقابلہ 3-0 سے جیت لیا۔ کل پرتگال اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا، اس میں پرتگال کی ٹیم نے اپنے مد مقابل ٹیم کو 6-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب جمعے کے روز کوارٹر فائنلز میچز شروع ہوں گے۔ ایک میچ کروئیشیا اور برازیل کی ٹیموں کے درمیان شام 6 بجے، جبکہ دوسرا میچ رات 10 بجے نیدرلینڈز اور ارجنٹینا کی ٹیم کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کوارٹر فائنلز کے لیے ہفتے کے روز بھی 2 میچ ہوں گے۔ پہلا میچ شام 6 بجے مراکش اور پرتگال کی ٹیموں کے درمیان، جبکہ دوسرا میچ رات 10 بجے انگلینڈ اور فرانس کی ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف ال ثانی نے موناکو کی مستقل مندوب مسز ایسابیلی پیکو کے تعاون سے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی خوشی میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے لان میں دوستانہ فٹ بال میچز کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں، جو اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار منعقد ہوئی ہے، رکن ممالک کے مستقل نمائندوں، سفارتی مشنوں کے سربراہان اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان میچوں کا افتتاح شیخہ عالیہ احمد بن سیف ال ثانی نے کیا۔ ان میچوں میں 4 ٹیموں نے حصہ لیا، جنہوں نے یورپی اور افریقی گروپ، ایشیا اور پیسیفک گروپ اور امریکہ اور کیریبین گروپ کی نمائندگی کی۔
एशिया और पैसिफिक ग्रुप की टीम ने चैंपियनशिप जीत कर ट्रॉफी हासिल की, जबकि दीगर 3 टीमों को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 से मुतालिक सोवेनियर्स दिए गए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब इस्मो अमीर को उर्दन के बादशाह की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है और साहिब इस्मो अमीर ने जमहूरिया फिनलैंड के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजीर आजम और वजीर दाखिला से कतर के दौरे पर आए हुए कुवैत के वजीर आजम ने मुलाकात की है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को जमहूरिया आयरलैंड के वजीर बराए खारजा और दिफाई अमूर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। और चीन के सदर आज से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं। रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला बुलेटिन खत्म हुआ। स्टूडियो से तकनीकी मुआवनी इंतखाब आलम और मोहम्मद हसन सुडानी और महमूद अहमद को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर उमल बवाकी 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर और अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन वर्कर्स, बाइक राइडर, लिमोजिन, इन सबको इमीडिएटली अभी जॉब अवेलेबल हैं अपने कंपनी में। अगर कोई भी इस काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हैं। हम लोग आपको इमीडिएटली ले रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाअल्लाह आपको इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं। और सारे डिटेल्स जो है ना अपने यूट्यूब में और फेसबुक सारे सोशल मीडिया पे मैं दे दूँगा और वहाँ से कांटेक्ट करके आप हम अपने ऑफिस में आ सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरव्यू चल रहा है आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उसी तरह से आपका इंटरव्यू लेके जो भी आपको काम आता है वो काम देख के हम वो काम आपको अरेंज करके देंगे। और सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में इमीडिएटली ले रहे हैं और हम अपने बाइक राइडर का भी वो भी ले रहे हैं और लिमोजिन में भी ले रहे हैं। और इस दूसरे काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो काम आपको प्रेजेंटली नहीं है तो, और आगे चल के हम वो काम आपको दिला सकते हैं। आप किसी को जमा करके जा सकते हैं।